زبیدہ خانم کی طبیعت بڑی حد تک سنبھل چکی تھی، مگر کمزوری کے سبب مصر تک طویل سفر اختیار نہیں کر سکتی تھیں، اور صلاح الدین کی مجبوری یہ تھی کہ وہ زیادہ دن تک اپنی مملکت سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ مجبوراً اس نے والدہ محترمہ سے واپس جانے کی اجازت مانگی۔ انشاءاللہ آپ 2-3 ماہ میں مکمل طور پہ صحت یاب ہو جائیں گی، پھر میں آپ کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ میں تو ہر وقت تمہارے پاس ہی رہتی ہوں۔ بیٹے کی بات سن کر زبیدہ خانم رو پڑیں۔ تم صرف ماں کے سکون کی خاطر یہاں تک آئے، اللہ تمہیں بھی بے سکون اور نامراد نہیں رکھے گا۔ پھر ماں کی دعاؤں کے سائے میں صلاح الدین ایوبی شام سے رخصت ہو کر دمشق پہنچا اور سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان عادل نے فاتح مصر کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ حاضرین دربار نے اپنی طویل ملازمت کے دوران اپنی آنکھوں سے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے قصر خلافت کے دروازے پر صلاح الدین ایوبی کو خوش آمدید کہا اور جوش جذبات میں بے اختیار صلاح الدین کی کشادہ پیشانی کو بوسہ دیا۔ مرحبا میرے مجاہد مرحبا۔ سلطان نور الدین کی آواز اتنی بلند تھی کہ اطراف کی فضا گونج اٹھی۔ پھر سلطان عادل صلاح الدین ایوبی کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اسے دربار تک لائے اور اپنے برابر بٹھایا۔ اس وقت دربار میں سلطان نور الدین زنگی کے بڑے بڑے امراء اور رشتہ دار موجود تھے۔ انہیں سلطان عادل کی طرف سے صلاح الدین کی یہ پذیرائی بہت گراں گزری۔ پھر تنہائی ملتے ہی ان تمام امراء نے دبے لہجے میں سلطان عادل سے شکایت کی، اس نوجوان کے مقابلے میں ہم آپ کی نوازشات اور توجہات کے زیادہ مستحق ہیں۔ وہ کس طرح؟ سلطان نور الدین محمود زنگی نے ان شاکی امراء سے سوال کیا۔ ہماری خدمات صلاح الدین سے کہیں زیادہ ہیں۔ ایک امیر نے جو سلطان نور الدین زنگی کا قریبی عزیز تھا کسی قدر غرور کے لہجے میں کہا، ہم نے سلطنت نوریہ کے استحکام کے لیے اپنا عیش و آرام اور دن رات کا سکون برباد کیا ہے، پھر وہ غلام زادہ ہماری برابری کیسے کر سکتا ہے؟ وہ امیر قرابت داری کے نشے میں تھا، اس لیے سلطان عادل کے سامنے اونچے لہجے میں بول رہا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی بہت متحمل مزاج انسان تھے، مگر اپنے امیر کی لاف زنی سن کر نہایت برہم ہوئے۔ وہ غلام زادہ ہرگز نہیں ہے، سلطان نور الدین محمود زنگی نے غضبناک لہجے میں کہا، اور اگر بالفرض ہے بھی تو ان آقاؤں سے بہتر ہے جو اپنے نفس پرستی اور نمود و نمائش کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ تم نے سلطنت نوریہ کے قیام میں میرے ساتھ تعاون کیا، میں نے اس کا بہترین معاوضہ ادا کر دیا۔ اگر میں تمہارا احتساب شروع کر دوں تو تم سب کے سب مجرم قرار پاؤ گے۔ یہ شاندار مکانات، یہ زہر و جواہر، یہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے، یہ غلام، یہ کنیزیں، کیا یہ سب ساز و سامان تم اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوئے تھے؟ سلطان نور الدین زنگی نے آج اپنے ایک ایک امیر کی نقاب کشائی کر دی تھی۔ سلطان عادل کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر تمام امراء کے چہروں پر خوف کی پرچھائیاں لرزنے لگیں اور ان کے سر بار ندامت سے خم ہو گئے۔ تم صلاح الدین کے برابر کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہو۔ سلطان عادل کا لہجہ بدستور غضبناک تھا۔ وہ مرد مجاہد ہے، میرا خواب، میری امیدوں کا مرکز، حق تعالیٰ نے اسے امین بنایا ہے۔ اس نے مصری خزانے کے سارے نوادر خلیفہ بغداد اور میری خدمت میں بھیج دیے، باقی دولت سپاہیوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دی۔ وہ مصر کا درویش وزیر اعظم ہے، اور وہ بھی عین عالم شباب میں، حق تعالیٰ اس کی درویشی میں اضافہ کرے۔ آخر تمام امراء اس مجلس خاص سے اٹھ کر چلے گئے، مگر اس طرح کہ ان کے چہرے فخر تھے اور گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ پھر دوسرے دن سلطان نور الدین زنگی صلاح الدین کو اپنے ایک مخصوص کمرے میں لے گئے۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں سلطان عادل نے ایک انتہائی خوبصورت ممبر رکھا تھا۔ اس ممبر کی تیاری پر ہزاروں دینار خرچ ہوئے تھے۔ سلطان نور الدین محمود نے حلب اور دمشق کے ماہر صناعوں کو طلب کر کے کہا، اپنا سارا ہنر اس ممبر کے نقش و نگار بنانے پر ختم کر دو۔ اور واقعتاً ان ہنرمندوں نے ایسا ممبر تراشا کہ وہ صناعی کا بہترین نمونہ نظر آتا تھا۔ صلاح الدین نے مصر میں فاطمی خلیفہ عازد کا ممبر بھی دیکھا تھا، مگر سلطان نور الدین زنگی کے بنوائے ہوئے ممبر کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ صلاح الدین، تم یہ ممبر دیکھ رہے ہو؟ سلطان نور الدین زنگی نے انتہائی جذباتی اور پرسوز لہجے میں کہا، حق تعالیٰ نے مجھ عاجز بندے کو اپنے در رحمت سے سب کچھ عطا کیا، بس ایک آخری خواہش باقی رہ گئی ہے کہ میری آنکھیں اس وقت بند ہوں جب بیت المقدس فتح ہو چکا ہو اور وحدہ لا شریک کے نام لیوا قطار در قطار مسجد اقصی میں داخل ہو رہے ہوں، اور میں اس منبر پہ کھڑے ہو کر اہل ایمان سے خطاب کروں، چاہے اس خطبے کے دوران مجھے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ یہ کہتے کہتے سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
آپ سلطان عادل ہیں، حق تعالیٰ آپ کی یہ خواہش بھی پوری کرے گا۔ یہ جذباتی منظر دیکھ کر صلاح الدین کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی تھیں۔ اللہ نے آپ کو ہم مسلمانوں کے لیے سائبان بنایا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تادیر سلامت رہیں گے اور بیت المقدس کی فتح آپ ہی کے زیر قیادت ہوگی۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ خلاف توقع آج سلطان نور الدین زنگی کا لہجہ بہت اداس تھا۔ اگر وہ منظر دیکھنے سے پہلے میری آنکھیں بجھ جائیں اور میں زیر خاک سو جاؤں تو تم اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اور اس وقت تک جاگتے رہنا جب تک کہ تثلیث کا آخری بندہ بھی اس ارض مقدس کی حدود سے باہر نہ نکل جائے۔ تثلیث کے بندوں سے سلطان عادل کی مراد عیسائی تھے جو آج بھی 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ بس یہی میری آخری نصیحت ہے اور یہی وصیت، جہاد، جہاد اور صرف جہاد، انصاف، انصاف اور صرف انصاف۔ پھر اہل دمشق نے اپنی آنکھوں سے یہ عجیب منظر دیکھا کہ سلطان نور الدین زنگی اپنے تمام امراء کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کو رخصت کرنے کے لیے دمشق کی سرحد تک آئے۔ پھر گھوڑے سے اتر کر صلاح الدین سے بڑے والہانہ انداز میں گلے ملے۔ پھر اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے نہایت جذباتی لہجے میں بولے، تم اہل ایمان کا سرمایہ ہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ پھر سلطان عادل اس وقت تک کھڑے رہے جب تک صلاح الدین ایوبی اور اس کا فوجی دستہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کو دمشق سے رخصت ہو کر مصر پہنچے بمشکل 1 ہفتہ گزرا ہوگا کہ اس کے جاسوسوں نے ایک خوفناک اطلاع دیتے ہوئے کہا، شاہ یروشلم مصر پر قبضہ کرنے کی خواہش سے فی الحال دستبردار ہو چکا ہے، مگر اہل ایمان کے خلاف اس کی سازشیں ابھی تک جاری ہیں۔ آج کل ایلا کے قلعے میں مسلسل صلیبیوں کا اجتماع ہو رہا ہے تاکہ وہ اس قلعے کو مضبوط مرکز بنا کر حجاز مقدس پر قبضہ کر سکیں۔ حجاز مقدس کا ذکر سن کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے پہ شدید اذیت و کرب کا رنگ ابھر آیا۔ جاسوسوں نے اس خوفناک منصوبے کی مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، ان صلیبیوں کو در پردہ شاہ یروشلم اموری اور سسلی ثقلیہ کے حکمران کی بھرپور تائید و حمایت حاصل ہے۔ اگر فوری طور پہ اس کا تدارک نہیں کیا گیا تو بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ خبر سن کر صلاح الدین ایوبی نے 1 دن کی بھی تاخیر نہیں کی، مصر کا انتظام اپنے والد کے سپرد کیا اور ایک لشکر جرار لے کر اسقلان اور رملہ کی طرف بڑھا۔ ایلا کے راستے میں یہ دونوں شہر ایک آہنی دیوار کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس دیوار کو گرائے بغیر صلاح الدین ایوبی ایلا تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پھر بھی اس نے بندگان خدا کا خون بہانے سے گریز کیا اور دونوں شہروں کے عیسائی حکمرانوں کے نام ایک خصوصی پیغام بھیجا، اگر اسلامی لشکر کو اسقلان اور رملہ سے گزرنے کی راہداری دی گئی تو پھر میرا اور تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، میں تمہارے علاقے سے چپ چاپ گزر جاؤں گا، اور اگر تم نے مزاحمت کی تو پھر شمشیر ہی ہماری تقدیروں کا فیصلہ کرے گی۔ اسقلان اور رملہ کے عیسائی حکمران جانتے تھے کہ اگر صلاح الدین ایوبی کا لشکر ان کے علاقوں سے گزر گیا تو پھر اس کا ہدف ایلا کے سوا کوئی دوسرا مقام نہیں ہوگا، اس لیے ان دونوں نے صلاح الدین ایوبی کے اس پیغام کا جواب بڑے جارحانہ انداز میں دیا اور آمادہ جنگ ہو گئے۔ اسقلان اور رملہ کے عیسائی حاکموں کا خیال تھا کہ وہ اپنے علاقوں میں مضبوط بھی ہیں اور محفوظ بھی۔ بالآخر ان دونوں مقامات پر ایک خون ریز جنگ ہوئی جس میں میدان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ رہا۔ بے شمار عیسائی فوجی قتل ہوئے جس کے نتیجے میں یہ دونوں شہر صلیبی فتنہ گروں سے پاک ہو گئے۔ عام باشندوں سے صلاح الدین ایوبی نے کوئی تعرض نہیں کیا۔ بوڑھوں، عورتوں، بچوں اور صلح پسند عیسائیوں کو امان بخشی گئی۔ صلاح الدین ایوبی کا یہ طرز عمل دیکھ کر عیسائیوں کی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ پھر وہ مرد مجاہد بحیرہ احمر کی طرف بڑھا جس کے شمالی حصے پہ خلیج عقبہ واقع ہے، اور یہیں عیسائیوں کا مضبوط ترین قلعہ ایلا ہے جو اس وقت اسلام کے خلاف سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی صلاح الدین کی فوج ایلا کے قریب پہنچی، صلیبی سپاہی محصور ہو گئے۔ ان کے پاس کئی سال کا سامان رسد موجود تھا، اس لیے وہ بڑے اطمینان کے ساتھ قلعہ بند ہو گئے۔ ایلا کے عیسائیوں کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی زیادہ دن تک محاصرہ جاری نہ رکھ سکے گا اور آخر تنگ آ کر مصر کی طرف لوٹ جائے گا، مگر صلاح الدین ایوبی نے خیمہ زن ہوتے ہی اپنے جنگی ماہرین سے کھلے الفاظ میں کہہ دیا تھا، میں ناکام واپس جانا بھی نہیں چاہتا اور زیادہ دن انتظار بھی نہیں کر سکتا۔ تمام جنگی ماہرین صلاح الدین ایوبی کے فیصلے پر حیران تھے۔ ان کی سمجھ میں ایسی کوئی چال نہ آ رہی تھی کہ جس کے ذریعے انتہائی مختصر وقت میں اس جنگ کا نتیجہ برآمد ہو سکے۔ آخر اس محاصرے کو کئی ماہ گزر گئے۔ اسلامی لشکر نے اپنی منجنیقوں سے قلعے کی فصیلوں پر مسلسل سنگ باری کی۔
مگر دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ شگاف تو کجا ان میں ہلکی سی دراڑ بھی نہ پڑ سکی۔ اس دوران صلاح الدین ایوبی سخت اذیت میں مبتلا تھا۔ اگر وہ ایلا کا محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جاتا تو یہ احساس اسے سکون سے جینے نہیں دیتا کہ صلیبیوں کی یہ سازش حجاز مقدس کے حوالے سے کیا گل کھلائے گی، اور اگر زیادہ دن محاصرہ جاری رکھتا تو یہ اندیشے اسے مضطرب رکھتے کہ اس کی عدم موجودگی میں کہیں مصر اندرونی شورشوں کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ ہر نماز کے بعد طویل دعا کرتا: اے مالک بحر و بر، تو اپنی طاقت کے ہر زاویے اظہار پر قادر ہے، جسے چاہے برقرار رکھے اور جسے چاہے مٹا دے۔ یا تو ایلا کے فتنہ گروں پر آسمان سے کوئی عذاب نازل کر، یا پھر اپنے اس حقیر بندے کی رہنمائی فرما کہ ان مفسدوں کا کسی طرح قلع قمع کیا جائے۔ بالآخر ایک رات صلاح الدین ایوبی سویا تو اس نے دیکھا کہ شاریہ خیمے میں داخل ہوتی ہے اور انتہائی پرسکون لہجے میں کہتی ہے: یوسف، حضرت عمر بن الاس کا طریقہ اختیار کرو، حق تعالیٰ تمہاری مراد پوری کر دے گا۔ گھبرا کر صلاح الدین ایوبی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، مگر شاریہ کہیں نظر نہیں آتی۔ پھر نیند کا خمار زائل ہوتے ہی اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک خواب دیکھا ہے، مگر وہ خواب بے مقصد نہیں تھا۔ اسے فوراً ہی وہ تاریخ ساز واقعہ یاد آ گیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، جب مسلمان روم پر حملہ آور تھے، مگر رومی فوج قلعہ بند ہو کر اطمینان سے بیٹھ گئی تھی۔ محاصرہ نے اس قدر طول کھینچا کہ 6 ماہ گزر گئے اور جنگ کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ مجبوراً اسلامی سپہ سالاروں نے حضرت عمر کو پوری تفصیل لکھی اور محاصرہ جاری رکھنے کے لیے 10,000 تازہ دم فوجی بھیجنے کی درخواست کی۔ اس خط کے جواب میں حضرت عمر فاروق نے مشہور صحابی حضرت عمر بن الاس کو بھیج دیا اور ساتھ ہی یہ بھی تحریر کر دیا: تمہیں 10,000 فوج کی نہیں، عمر بن الاس کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ تنہا تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ حضرت عمر بن الاس نے روم پہنچتے ہی 2-4 دن تک شہر کے گرد و نواح اور قلعے کی ظاہری حالت کا جائزہ لیا۔ پھر آپ نے سالار لشکر سے فرمایا: کل نماز فجر کے بعد تمام خیمے اکھاڑ ڈالو اور دشمن کو یہ واضح تاثر دو کہ تم لوگ ناکام و نامراد واپس جا رہے ہو۔ رومی حکمران نے بڑی مسرت کے ساتھ مسلمانوں کی واپسی کا منظر دیکھا۔ پھر اس نے اپنے کچھ جاسوس لشکر اسلام کے تعاقب میں روانہ کیے۔ ان جاسوسوں نے 20-25 میل تک اسلامی فوج کا پیچھا کیا۔ پھر انہوں نے واپس آ کر اپنے حکمران کو اطلاع دی کہ واقعتاً اسلامی لشکر جا چکا ہے، اب اس کے لوٹنے کا کوئی امکان باقی نہیں۔ اس مصدقہ اطلاع کے بعد قلعے کے دروازے کھول دیے گئے۔ پورا شہر 6 مہینے سے ویران پڑا تھا۔ اسلامی لشکر کے جاتے ہی گلی کوچوں اور بازاروں کی گمشدہ رونقیں لوٹ آئیں اور رومی باشندے پورے جوش و خروش کے ساتھ کاروبار زندگی میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 100 میل فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت عمر بن الاس نے اسلامی لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک فوجی دستہ دائیں طرف مڑا اور دوسرا بائیں طرف۔ دونوں فوجی دستوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ طویل چکر کاٹ کر قلعے کے عقب میں پہنچ جائیں۔ پھر وہ دونوں لشکر دائیں اور بائیں سے تیزی کے ساتھ نمودار ہوں۔ پھر جب لشکر اسلام حضرت عمر بن الاس کی ہدایت کے مطابق واپس لوٹے تو رومی باشندے روزمرہ کی عیش و عشرت میں مبتلا تھے اور ان کی فوج بے خبری کی حالت میں گہری نیند سو رہی تھی۔ نتیجتاً لشکر اسلام ان پر عذاب ناگہانی کی طرح نازل ہوا۔ رومی سپاہیوں کو اتنی مہلت بھی نہ مل سکی کہ وہ بھاگ کر دوبارہ قلعہ بند ہو جاتے۔ انجام کار ان کی بڑی تعداد تہہ تیغ ہو گئی۔ کچھ سپاہی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور باقی غلام بنا لیے گئے۔ واضح رہے کہ حضرت عمر بن الاس کا شمار دنیا کے ذہین ترین افراد میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ فاتح مصر بھی تھے۔ آخر صلاح الدین ایوبی نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ پھر جب ایلا کے صلیبی قلعے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے اور حسب عادت رنگ رلیاں منانے لگے تو صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے انہیں اس طرح پیس ڈالا جیسے چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان گندم۔ عیسائی سپاہیوں کی ایک بہت ہی معمولی تعداد فرار ہونے میں کامیاب ہو سکی۔ نصف سے زیادہ مزاحمت کرتے ہوئے قتل ہو گئے اور باقی نے ہتھیار ڈال کر امان طلب کی، مگر صلاح الدین ایوبی نے انہیں معاف نہیں کیا کیونکہ وہ متعصب اور فتنہ گر سپاہی تھے۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ ایلا میں عام شہریوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ گلی گلی قہبہ خانے آباد تھے جہاں صرف خوبصورت عیسائی طوائفیں رہتی تھیں۔ صلاح الدین نے فوری طور پہ ایلا سے ان بدکار عورتوں کو نکال دیا، پھر اپنے ایک فوجی دستے کو اس کام پر مامور کر دیا کہ صلیبیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جو مسلمان خاندان ایلا ہجرت کر گئے تھے انہیں دوبارہ ان کے آبائی وطن میں آباد کیا جائے۔ اسقلان، رملہ اور ایلا کی فتوحات پر خلیفہ مستعصی بامر اللہ
اور سلطان نور الدین محمود زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو مبارکباد کے خطوط کے ساتھ قیمتی تحائف بھی بھیجے۔ اس عرصے میں زبیدہ خانم بھی مصر پہنچ چکی تھیں۔ ماں باپ اور بھائی صلاح الدین کی اس کامیابی پر مسرت کے جذبے سے سرشار تھے، مگر صلاح الدین ایوبی بہت دن تک بس ایک ہی بات پر غور کرتا رہا تھا کہ شاریہ اس کے خواب میں کیوں آئی تھی۔ آخر وہ کون سی روحانی طاقت تھی جس نے شاریہ کو اس کے اضطراب سے باخبر کر دیا تھا۔ اس دوران عمارہ یمنی نام کے ایک شعلہ بیان شاعر کچھ مصری امراء اور سسلی کے عیسائی حاکم کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کو قتل کر کے مصر میں دوبارہ فاطمی خلافت قائم کرنا چاہتا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی کے ایک ہمدرد زین الدین علی نے اسے بروقت خبردار کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر اس سازش میں شریک ہونے والے تمام افراد کو گرفتار کر لیا، پھر انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مصر کی عدالت عالیہ پہ ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ آخر جب ان کا جرم ثابت ہو گیا تو انہیں سرعام پھانسی پر لٹکا دیا گیا تاکہ دوسرے فتنہ گروں کو عبرت حاصل ہو۔ ابھی اس واقعہ کو چند ہی دن گزرے ہوں گے کہ سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر صلاح الدین ایوبی نے 568 ہجری میں کرک پر لشکر کشی کی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اسی محاصرے کے دوران صلاح الدین کو ایک جاں گداز خبر ملی، اس کا باپ نجم الدین ایوب گھوڑے سے گر کر مر گیا تھا۔ صلاح الدین نے سلطان نور الدین زنگی کے نام پر معذرت نامہ تحریر کیا اور کرک کا محاصرہ چھوڑ کر قاہرہ واپس چلا گیا۔ صلاح الدین ایوبی راستے کے خطرات کی پرواہ کیے بغیر طوفانی رفتار سے قاہرہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے بس ایک ہی فکر تھی کہ وہ کسی طرح اپنے والد کا آخری دیدار کر لے۔ یہ بھی اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس وقت قاہرہ پہنچا جب نجم الدین ایوب کا جنازہ قبرستان لے جایا جا رہا تھا۔ صلاح الدین نے کفن ہٹا کر باپ کا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں غم و اندوہ کا غبار بھرا ہوا تھا، مگر اس نے لوگوں کے سامنے اپنے آنسو بہنے نہیں دیے۔ نجم الدین ایوب کی موت کا سبب اس کا شوق چغان بازی تھا۔ وہ اس قدر تیز گھوڑا دوڑایا کرتا تھا کہ دیکھنے والے دہشت زدہ ہو جاتے تھے۔ 18 ذی الحج 568 ہجری کو قاہرہ کے باب النصر کے قریب چغان کھیلتے ہوئے وہ گھوڑے سے گر پڑا اور شدید زخمی ہو گیا۔ طبیبوں نے نجم الدین ایوب کی جان بچانے کی بہت کوشش کی، مگر ضربات اتنی گہری تھیں کہ وہ ان کے اثر سے بے ہوش ہو گیا اور پھر وہ اسی بے ہوشی کے عالم میں رخصت ہو گیا۔ اگرچہ نجم الدین ایوب اپنے بیٹے صلاح الدین کو بچپن میں منحوس تصور کرتا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی کو اپنے باپ سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ نجم الدین ایوب کی موت پر بہت زیادہ سوگوار تھا۔ بار بار وہ اپنی والدہ زبیدہ خانم سے اپنے جذباتی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتا، پہلے چچا رخصت ہو گئے اور اب والد بھی چلے گئے، جبکہ مجھے ان کے مشوروں کی شدید ضرورت تھی۔ زبیدہ خانم نے بڑی محبت سے بیٹے کو سمجھایا، کسی کے ماں باپ ہمیشہ زندہ نہیں رہتے، یہ تو سب وقتی اور مادی سہارے ہیں۔ تم اس ذات پاک پر بھروسہ کرو جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے، جو اپنے بندوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور مشکل کشائی بھی، جس نے تم جیسے ایک عام نوجوان کو مصر کی وزارت عثمہ تک پہنچایا، وہی آئندہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ والدہ کی باتوں سے صلاح الدین ایوبی میں نیا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ پھر زبیدہ خانم نے اپنے بیٹے سے ایک عجیب سوال کیا، صلاح الدین مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ جنگیں کس کے لیے لڑ رہے ہو، اپنی ہوس و اقتدار کی تکمیل کے لیے یا تمہارا کوئی اور مقصد ہے؟ صلاح الدین نے حیرت سے والدہ محترمہ کی طرف دیکھا اور نہایت پرسوز لہجے میں کہا، میدان جنگ کی طرف اٹھنے والا میرا ایک ایک قدم اسلام کی سربلندی کے لیے ہے۔ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو پھر پستی کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ زبیدہ خانم نے باوقار لہجے میں کہا، اگر تمہاری ساری جدوجہد اسلام کی سربلندی کے لیے ہے تو وہ قادر مطلق تمہیں کبھی سرنگوں نہیں ہونے دے گا، اور اگر کبھی تم کمزور پڑ جاؤ گے تو وہ تمہیں غالب کر دے گا، اور اگر تم تنہا رہ جاؤ گے تو وہ تمہاری مدد کے لیے غیبی لشکر بھیج دے گا۔ بس اس کے قہر سے پناہ مانگتے رہو اور اس کا رحم طلب کرتے رہو، انسان کی نجات کا یہی ایک راستہ ہے۔ صلاح الدین نے والدہ کی باتیں سنی اور پھر ان کی آغوش میں سر رکھ کر کسی معصوم بچے کی طرح رونے لگا۔ نجم الدین ایوب کی موت خود صلاح الدین ہی کے لیے نہیں، سلطان نور الدین زنگی کے لیے بھی ایک بڑا المناک حادثہ تھی۔ نجم الدین ایوب ایک بہادر اور تجربہ کار سپہ سالار تھا۔ اس کے مرتے ہی دشمنوں کا خیال تھا کہ نوجوان صلاح الدین مصر کی سیاست پر اپنی گرفت مضبوط نہیں رکھ سکے گا، اس لیے کمین گاہوں میں چھپے ہوئے دشمن باہر نکل آئے۔
سب سے پہلے ایک شخص عبدالنبی خارجی نے یمن پر قبضہ کر کے خلیفہ بغداد مستعصی با امر اللہ کا خطبہ موقوف کر کے اپنا خطبہ جاری کر دیا۔ جیسے ہی صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی، اس نے اپنے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ کو ایک لشکر جرار دے کر یمن کی طرف روانہ کر دیا۔ شاہ یروشلم اموری کی جاسوس بھی ہر وقت صلاح الدین ایوبی کی طاق میں لگے رہتے تھے۔ جیسے ہی شمس الدولہ اپنی فوج لے کر یمن کی جانب بڑھا، شاہ اموری کے خبر رسانوں نے اسے اطلاع دیتے ہوئے کہا، یہ ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ ہم آگے بڑھ کر مصر کے ساحلی شہر دمیاط اور کچھ دوسرے سرحدی علاقوں پر قبضہ کر لیں۔ یمن پر فوج کشی کے باعث صلاح الدین ایوبی کی عسکری قوت نصف سے بھی کم رہ گئی ہے۔ شاہ یروشلم اموری نے دمیاط کے حوالے سے اپنی پچھلی شکست کو فراموش نہیں کیا تھا۔ جب سلطان نور الدین زنگی کے لشکر نے بروقت دمیاط پہنچ کر شاہ اموری کے سارے منصوبے کو خاک میں ملا دیا تھا اور باقی کسر بارش اور ہوا کے طوفان نے پوری کر دی تھی۔ شاہ اموری اپنی اس شکست کو یاد کر کے اکثر پیچ و تاب کھایا کرتا تھا، اور اس کا بس چلتا تو وہ سلطان نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ان کے خاندانوں کا نام و نشان تک مٹا دیتا۔ ابھی وہ دمیاط کی شکست کے زخموں کو کورید ہی رہا تھا کہ فرانس کا مشہور کاہن بطریق یروشلم پہنچ گیا، مگر بطریق شاہ فرانس لوئیس ہفتم کا خصوصی خط لے کر آیا تھا۔ اس خط میں تحریر تھا، یسوع مسیح آپ کی اور یروشلم کی حفاظت کریں، میں مقدس کاہن بطریق کو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ کن اوقات میں مسلمانوں پر حملہ کیا جائے تاکہ صلیبی آئندہ شکست و ریغ سے محفوظ رہ سکیں۔ مقدس کاہن بے شمار روحانی طاقتوں کے مالک ہیں۔ شاہ فرانس لوئیس ہفتم کا خط پڑھ کر شاہ یروشلم کے چہرے پر ناقابل بیان مسرت کی لہر دوڑ گئی، اور وہ کاہن بطریق کے ساتھ بڑی عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا۔ اموری نے فوری طور پر کاہن بطریق کے لیے اپنے محل کے ایک گوشے میں بہترین رہائش کا انتظام کیا اور بطریق کو دنیا بھر کی آسائشیں فراہم کر دیں۔ بطریق اپنے وقت کا زبردست ماہر نجوم تھا، مگر وہ بے خبر عوام پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے خود کو کاہن کہا کرتا تھا۔ زمانہ قدیم میں کہانت ایک جادوئی عمل تھا جس کے ذریعے چھوٹے شیطان آسمان پر جایا کرتے تھے اور فرشتوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لیا کرتے تھے، اور پھر وہی گفتگو زمین پر آ کر کاہن کو سنا دیتے تھے۔ کاہن اس گفتگو کی بنیاد پر بادشاہوں کے دربار میں بیٹھ کر پیشن گوئیاں کرتا تھا، پھر وہ باتیں سچ ثابت ہوتی تھیں اور سادہ لوح عوام کی نظروں میں کاہن ایک مقدس شخصیت قرار پاتا تھا کہ اس کا تعلق آسمانی دنیا سے ہے۔ کہانت کا یہ سلسلہ صدیوں تک جاری رہا۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک کا وقت قریب آیا تو آسمان پر فرشتوں کے پہرے بٹھا دیے گئے اور شیطانوں کے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ پھر بھی اگر کوئی شیطان آسمان پر جا کر فرشتوں کی گفتگو سننے کی کوشش کرتا تو ایک جلتا ہوا ستارہ اس کا تعاقب کرتا۔ اس طرح شیطان یا تو جل کر راکھ ہو جاتا یا پھر فرار ہو جاتا۔ موجودہ سائنسدان ان جلتے اور ٹوٹتے ستاروں کو شہاب ثاقب کہتی ہے، مگر قرآن کریم کے مطابق یہ وہی ستارے ہیں جو شیطان کو ہلاک کرنے کے لیے مارے جاتے ہیں۔ سورہ الصافات میں اس کا مختصر ذکر موجود ہے۔ اس بندش کے باوجود کوئی شیطان اڑتی اڑتی نامکمل خبر زمین تک لے جاتا تھا اور کاہن کو منتقل کر دیتا تھا۔ اس طرح ہزاروں خبروں میں کوئی ایک خبر سچ نکلتی تھی اور کاہن کی دھوم مچ جاتی تھی، ورنہ حقیقتاً جو صحیح کاہن تھے انہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا تھا کہ پیغمبر اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد کہانت ختم ہو چکی ہے۔ مگر بطریق ایک عیار شخص تھا، اس نے بعض جادوئی عمل کر کے ایک چھوٹے شیطان کو تسخیر کر لیا تھا جو مختلف انداز میں شعبدہ بازی کر کے کرتب دکھایا کرتا تھا۔ موجودہ زمانے میں بھی ایسے شعبدہ باز اور جادوگر موجود ہیں جو انسانوں کو ہپنوٹائز کر دیتے ہیں اور ان کی نظر باندھ دیتے ہیں۔ سفلی علوم چونکہ شیطانی علوم ہوتے ہیں، اس لیے ان کا عامل بھی غلیظ اور گندے کردار کا حامل ہوتا ہے۔ کاہن بطریق کا بھی یہی حال تھا۔ وہ زیادہ تر شراب کے نشے میں غرق رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہر وقت خوبصورت عیسائی لڑکیاں رہتی تھیں جو اس کی خدمتگار کہلاتی تھیں۔ ان لڑکیوں کی وہی حیثیت تھی جو پرانے زمانے میں دیو داسیوں کی ہوتی تھی۔ دیو داسیاں مندروں کی خدمت کے ساتھ بدکار پجاریوں کی حوث کی تکمیل بھی کرتی تھیں۔ شاہ یروشلم خود شراب پیتا تھا اور نہایت عیاش انسان تھا، اس لیے اسے کاہن بطریق کے کردار پہ کوئی عیب نظر نہیں آتا تھا۔ پھر بھی اس نے چند روز بعد بطریق کی روحانی طاقت کا امتحان لے لیا۔ شاہ یروشلم اموری نے کاہن بطریق سے سوال کیا، کیا مستقبل قریب میں میرے لیے کوئی اچھی خبر ہو سکتی ہے؟ کاہن نے اپنا پہلا شعبدہ دکھانے کے لیے کمرے میں اندھیرا کر دیا،
پھر زور زور سے اپنا کوئی منتر پڑھنے لگا۔ وہ نامانوس الفاظ شاہ یروشلم کی سمجھ سے بالا تر تھے۔ کچھ دیر تک کمرہ بطریق کے منتر سے گونجتا رہا، پھر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی چھت سے ایک گولہ نمودار ہوا جو اپنے حجم میں 14ویں رات کے چاند کے برابر تھا۔ شاہ یروشلم نے بڑی حیرت سے اس روشن گولے کو دیکھا۔ گولہ آہستہ آہستہ نیچے آیا اور کمرے کے وسط میں اتنی بلندی پر ٹھہر گیا کہ دراز قامت انسان کا ہاتھ بھی اسے نہیں چھو سکتا تھا۔ کاہن شاہ یروشلم سے مخاطب ہوا، اب اپنا سوال دہرائیں، آپ کو فوراً جواب مل جائے گا۔ صلیبی شہنشاہ اموری نے اپنا سوال دہرایا تو روشنی کی گولے سے ایک ہیبت ناک آواز ابھری، تمہیں بہت جلد ایک اچھی خبر ملے گی۔ جیسے ہی وہ آواز ختم ہوئی، روشنی کا گولہ غائب ہو گیا۔ کاہن نے اٹھ کر اندھیرے کمرے میں دوبارہ کافوری شمع جلا دی۔ شاہ یروشلم کے چہرے سے غیر معمولی خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر دوسرے ہی دن اموری کے جاسوسوں کا خط آ گیا۔ یہ خبر سن کر شاہ یروشلم پر ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی۔ نجم الدین ایوب جیسے تجربہ کار سالار کی موت اور صلاح الدین ایوبی کی فوجی طاقت کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا ایک اتفاق تھا، مگر شاہ اموری نے اس اتفاق کو کاہن کی روحانی طاقت سے تعبیر کیا اور بلا تاخیر دمیات پر حملے کی تیاری کرنے لگا۔ لشکر کی روانگی سے پہلے شاہ اموری نے بطریق سے مشورہ لینا ضروری سمجھا۔ مقدس کاہن، مجھے بتائیں کہ میری یہ جنگی مہم ناکام تو نہیں رہے گی؟ کاہن نے پہلے اپنے علم نجوم سے مدد لیتے ہوئے وقتی ذائچہ بنایا۔ کچھ دیر تک غور و فکر کرنے اور حساب لگانے کے بعد اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ شہنشاہ کو مبارک ہو کہ تمام ستاروں کی رفتار آپ کے حق میں ہے، اور دشمن کے خلاف اگر آسمان نے مداخلت نہیں کی تو آپ کی فتح یقینی ہے۔ پھر بطریق نے اپنی تسلی کے لیے روشنی کے گولے سے بھی مدد لی، اور اس سے بھی یہی آواز آئی کہ شہنشاہ کو عظیم الشان کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ دونوں خبریں سن کر شاہ یروشلم آنکھوں میں فتح کا خمار لیے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا۔ ابھی صلیبی لشکر نے نصف فاصلہ طے کیا ہوگا کہ یکایک اندھیرا سا پھیلنے لگا، اگرچہ وہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا۔ شاہ اموری نے بدلتے ہوئے موسم کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ پھر اس نے اپنے سالار ولیم جوزف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ گزشتہ محاصرے کی طرح ہم پھر کسی آفت آسمانی کا شکار ہو جائیں؟ وہ تو محض ایک اتفاق تھا مقدس شہنشاہ، سالار ولیم جوزف نے پرجوش لہجے میں کہا، اور یہ موسم بھی آندھیوں کا ہے۔ احتیاطاً ہم کچھ دیر کے لیے اپنا سفر روکے دیتے ہیں، اگر آندھی آئے بھی تو چند گھنٹوں سے زیادہ اس کا اثر باقی نہیں رہے گا۔ ولیم جوزف کے مشورے سے شاہ اموری نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اندھیرا اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ سالار ولیم جوزف اور دوسرے سپاہی بھی پریشان نظر آ رہے تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عین دوپہر کا وقت تھا، مگر اس پر آدھی رات کا گمان ہو رہا تھا۔ پھر یکایک ہوا کے جھونکے چلنے لگے۔ یہ کالی آندھی کے آثار تھے۔ آسمان پھر ہمارے خلاف گردش کر رہا ہے۔ شاہ یروشلم اموری نے چیخ کر کہا، واپس لوٹ چلو، کہیں یہ سیاہ آندھی ہمیں برباد نہ کر ڈالے۔ سالار ولیم جوزف نے اپنے حکمران کو سمجھانے کی کوشش کی، مقدس شہنشاہ، ہماری فوج آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کر چکی ہے، ہمیں آندھی کے رکنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ میں اس آندھی کو خوب جانتا ہوں، یہ نہیں رکے گی، شاہ اموری نے غضبناک لہجے میں کہا اور اپنے گھوڑے کا رخ یروشلم کی طرف موڑ دیا۔ مجبوراً سالار ولیم جوزف اور اس کے لشکر نے بھی واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ آندھی کے جھونکوں کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اندھیرا ہونے کے باعث گھوڑوں کو دوڑایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مجبوراً صلیبی لشکر بہت احتیاط کے ساتھ چونٹی کی چال سے واپس جا رہا تھا۔ شاہ اموری انتہائی غضبناک اور نفرت آمیز لہجے میں کہہ رہا تھا، کاہن بطریق نے کیسے کہہ دیا تھا کہ مجھے اس جنگی مہم میں عظیم الشان کامیابی حاصل ہوگی؟ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر ایک اور حیرت انگیز صورتحال پیدا ہوئی۔ اندھیرا ختم ہو گیا، مگر آندھی کے جھکڑوں میں پہلے سے زیادہ تیزی پیدا ہو گئی۔ ہر طرف صحرا کا غبار ہی غبار تھا، جس نے تمام صلیبی سپاہیوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کسی قدر اجالا ہونے کے سبب عیسائی سپاہیوں کو راستہ نظر آنے لگا تھا۔ مجبوراً شاہ اموری اور فوج کو پوری رات ایک کھلے میدان میں گزارنی پڑی۔ اس کا خیال تھا کہ رات میں آندھی کا زور ٹوٹ جائے گا، مگر حیرت انگیز طور پر ہوا کے جھونکوں کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ پھر جب صبح ہوئی تو صلیبیوں نے دوبارہ واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ بالآخر یہ شکست خوردہ لشکر یروشلم کے قریب پہنچ گیا۔ تقریباً تمام سپاہی اس خوفناک آندھی سے متاثر ہوئے تھے۔ شاہ یروشلم اموری بھی کئی بار گھوڑے سے گرا تھا اور اس کے جسم پر ہلکے ہلکے زخم آئے تھے۔
सैकड़ों की तादाद में घोड़े और उनके सवार आपस में टकराकर शदीद जख्मी हुए थे। जिनके लिए सफ़र जारी रखना मुश्किल था, वो इसी सहरा में लावारिसों की तरह पड़े रहे और भूखे प्यासे मर गए। यरूशलेम पहुंचकर शाह उमूरी ने भरे दरबार में काहिन बतरीक को जलील किया। तेरा इल्म झूठा है, इसलिए तुझ पर लाजिम है कि इसी वक्त यरूशलेम की हुदूद से निकल जा। मैं तेरी सूरत तक देखना नहीं चाहता। बतरीक बहुत अय्यार इंसान था। उसने पहले ही अपने बचाव का एक दरवाज़ा खुला रखा था। वो बड़े बावकार अंदाज में खड़ा हुआ और उसने इंतहाई पुरजलाल लहजे में शाह उमूरी को मुखातिब करते हुए कहा, मुक़द्दस शहनशाह को याद होगा, मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर आसमान ने मदाखलत नहीं की तो इस जंग में आप ही को फतह हासिल होगी। मगर इसका क्या इलाज है कि इस बार भी आसमान ने मुसलमानों ही का साथ दिया। अब आप ही बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ। काहिन बतरीक का जवाब सुनकर शाह उमूरी नरम पड़ गया। फिर इंतहाई अफसरदा लहजे में बोला, मुझे ये बता कि आसमान पर किसकी हुकूमत है। काहिन ने बरजस्ता जवाब दिया, खुदावंद यसु मसीह के सिवा आसमान पर किसकी हुकूमत हो सकती है। तो फिर क्या खुदावंद हमसे नाराज़ हैं? ये कहते कहते शाह यरूशलेम का चेहरा बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। यकीनन काहिन का जादू चल गया था। उसने अपनी आवाज़ में मजीद रोब व जलाल पैदा करते हुए कहा, अगर ऐसा ना होता तो लाखों का सलीबी लश्कर चंद हजार मुसलमान सिपाहियों से कैसे शिकस्त खा जाता। फिर खुदावंद हमसे कैसे राज़ी हूँ। शाह यरूशलेम उमूरी ने इंतहाई गमज़दा लहजे में कहा, इस शिकस्त की सबसे बड़ी वजह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी है। अचानक काहिन ने नया इंकशाफ करते हुए कहा, जब तक वो दरमियान से नहीं हटेगा सलीबी कोई जंग नहीं जीत सकेंगे। ये सुनकर शाह यरूशलेम हैरत ज़दा रह गया। फिर वो इंतहाई नागवार लहजे में बोला, इसे रास्ते से कौन हटाएगा। शाह यरूशलेम बाल्डविन सालिस मरहूम ने हज़ारहा कोशिश कर ली, मगर सुल्तान नूरुद्दीन को शिकस्त देने की हसरत दिल में लिए ज़ेर खाक चले गए। शहनशाह फ्रांस लुईस हफ्तुम, शहनशाह जर्मनी और शाह कुस्तुनतुनिया ने शिकस्त खाकर आइंदा सुल्तान जंगी से जंग ना करने का फैसला कर लिया। आजकल सब के सब अपने इशरत गाहों में दुनिया के मज़े लूट रहे हैं और ईसाइयत को एक मुर्दा लाश की तरह मुसलमानों के खुराक बनने के लिए रास्ते में पड़ा हुआ छोड़ दिया है। अचानक शाह उमूरी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था और वह बहुत ज़्यादा जज्बाती नज़र आ रहा था। मलका एलिज़ इंग्लिस्तान जाकर बैठ गईं। बस अंताकिया के हुक्मरान रेमंड ने सलीबी परचम को बुलंद रखने की कोशिश की, मगर उसे भी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी खा गया। अब सुल्तान किसी को नहीं खा सकेगा, बल्कि उसे मौत खाएगी। काहिन बतरीक ने इंतहाई बुलंद आवाज़ में कहा कि पूरा दरबार गूंज उठा। एक लम्हे के लिए शाह यरूशलेम उमूरी का चेहरा फरते मुसर्रत से खिल उठा, मगर दूसरे ही लम्हे वो इंतहाई सख्त लहजे में काहिन से मुखातिब हुआ, अगर तेरा ये दावा दुरुस्त साबित ना हुआ तो फिर मुक़द्दस बादशाह को मेरी बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि मैं यरूशलेम छोड़कर किसी जंगल में रोपोश हो जाऊंगा। काहिन ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा, और अगर इस तरह भी मुक़द्दस बादशाह की तसल्ली ना हो तो मेरा मुंह काला करके यरूशलेम से निकाल दें। काहिन बतरीक की बात सुनकर शाह उमूरी का गुस्सा ठंडा हो गया और वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मौत का इंतज़ार करने लगा।